السلام علیکم جی. سب سے پہلے ایک بری خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب اب ہمیں نہیں رہے. ان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے تقریباً 30 کی تعداد میں ایئر اسٹرائک کی گئی ان کے کمپاؤنڈ کے اوپر, جس میں اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اور یہ ایک آفیشیل خبر ہے, ایران کی طرف سے بھی اس کا اعلان کر چکا ہے. تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو زیونسٹ ہیں, جو امریکن ہیں, وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, ہم ایران کے سپریم لیڈر کو مارنا چاہتے ہیں. تو وہ تو بدقسمتی سے کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس کے ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے عہدیداران ہیں, جن میں ایران کے سپریم لیڈر کی جو بہو ہیں اور ان کے جو داماد ہیں وہ بھی ابھی اس دنیا میں نہیں رہے. تو اصل میں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, ہم ایسا کیوں گوارے دے رہے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اصل میں یہ ہماری آپس میں اتحاد کی کمزوری ہے. ابھی دیکھیے, ہم ریسنٹلی ابھی جو محمد بن سلمان ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران ایک سیکنڈ فارم آف ہٹلر ہے, مطلب یہ دنیا کا دوسرا ہٹلر ہے, کہ وہ اتنی تباہی پھیلانا چاہ رہا ہے, وہ اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے. یار وہ ایک اسلامک رجیم ہے, وہ اسلامک رجیم اسلامک لاز اپلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کس طرح اس کو ہٹلر کے ساتھ تشبیہ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ایران نے اپنا دوسرا جو جانشین تھا وہ تو آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنی دور حیات میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا اگلا میرا جانشین ہوگا, وہ تو انشاءاللہ ایران اپنا بدلہ لے لے گا. لیکن اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس سے اس بات سیکھنا چاہیے کہ, اور جو باقی جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کو بھی اس بات سے ہدایت لینی چاہیے. دوسرے مسلم ممالک مثلاً جو بحرین, کویت, یو اے ای اور اسی طرح جو تمام ممالک ہیں, سعودی عرب, جو انہوں نے اپنے ایئر بیسز دیے ہوئے ہیں اور دشمن کو اپنی صفوں میں کھڑا کر دیا ہے. جو سب سے بڑی کمزوری ہمارے مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ یار کچھ خیال کریں, اپنے ممالک کے ساتھ ان کے خلاف نہ ہو. کم سے کم اگر آپ وہ ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے خلاف بولیں بھی نہ, ان کے خلاف اپنے ملک کی جو زمین ہے وہ کسی کو دے بھی نہ. اور اس کے بعد پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اسرائیل ہر آنے والے بیان میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا اسٹرائک ایران ہے, دوسرا ہمارا ٹارگیٹ پاکستان ہے. تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج اگر ایران کے اوپر حملہ ہو گیا اور ایران کے اوپر گورنمنٹ آ گئی اسرائیل کی یا امریکہ کی, تو اس کی نیکسٹ جو نشانے کے اوپر ہے وہ پاکستان ہے. آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حملہ ایران پر نشانہ پاکستان پر, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں غیر مسلم کی, مثلاً رشیا, چائنا, یہ کل کے مطلب حمایت کر رہے ہیں ایران کی, اور اس کی خلاف ورزی کا جو اسرائیل اور امریکہ نے جو خلاف ورزی کی انٹرنیشنل لا کی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو ہمارے مسلم ممالک کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. وہ کام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ابھی غیر ملک کر رہا ہے. تو پاکستان سے اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو مطلب پاکستان جوتا پالیشی کر رہا ہے, جو پاکستان وہ ملک ہے جس نے 2 سے 3 دفعہ اس امریکہ کے ظالم حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز کے لیے ایک امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ قرار دیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو ایک نوبل پیس پرائز دیا جانا چاہیے. اگر آپ جوتے پالش کرنے کی عادت سے باہر نکلنا ہے تو کچھ ایران کے حق میں بھی بول دیں, صرف بولے نہیں بلکہ ایکشن کریں, کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے, نہ صرف ایران کے لیے بلکہ اپنے لیے, یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا تھریٹ ہے. تو پاکستان کو اس بارے میں خیال کرنا چاہیے. تھینک یو.